اور میں نے آیت کریمہ پڑھی والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی یعنی فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ رب العزت کھائے وہ بہت محترم بالشان ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 راتیں جو ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ان 10 دنوں میں 2 کام خاص طور پر کرنا ہے۔ ایک تو دن میں روزہ رکھنا ہے، 9 تاریخ تک 9 روزہ رکھنا ہے، 10ویں دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور راتوں کو قیام کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، نفلیں پڑھنی ہے، توبہ کرنا ہے، اور جو بھی عمل خیر کر سکتے ہو وہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی دن ہے جس میں اس کی عبادت کی جائے تو وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینے میں جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ کو پورے سال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 1 روزہ رکھے گا تو 1 روزے کا ثواب اس کو ایسے ملے گا جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہو۔ اگر 9 روزے رکھے تو 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ 10 ذی الحجہ کی ہر رات ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 رات کو جاگ کر عبادت کر لے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر لے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ رات کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات لیلۃ القدر کی جیسی ہے، اور دن کی فضیلت یہ ہے کہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ خاص طور پر عبادت کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہر کچھ دنوں کے بعد موقع دیتا ہے، کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی ذی الحجہ کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی یوم عاشورہ کی شکل میں۔ اللہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ جتنا کمانا ہے کما لو۔ تو اب جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اس میں عبادت کثرت کے ساتھ کرنی ہے، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی۔ قربانی یہ ایک اہم عبادت ہے۔ ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عمل کے اندر دیکھنے میں کتنا بڑا لگ رہا ہو، اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کیا گیا تو کتنا بھی بڑا عمل ہو مردود ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ لوگ حج کرتے ہیں لیکن اگر حج میں اخلاص نہیں ہے تو جتنا پیسہ خرچ کیا سب برباد، جتنی مشقت کی سب برباد۔ اسی طرح قربانی کا جانور لائے تو شو کے لیے محلے میں گھمائے نہیں اسے، لوگ پورے محلے میں لے کر گھماتے ہیں، بھائی لوگ پوچھتے ہیں کن صاحب کا بکرا، فلاں صاحب کا، بڑا زبردست ہے بھائی، گائے لے کر آتے ہیں پورے محلے میں گھماتے ہیں تاکہ ہر کوئی پوچھے کہ اتنی زبردست گائے کہاں سے لائے ہو، کتنے کی لائے ہو، اور ہمارا بھی مزاج ہے پوچھتے ضرور ہے، لانے والا تو اللہ کے لیے لایا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب کتنے کی ہے اور کس کی ہے، تو نہ پوچھنے کی ضرورت
ضرورت، نہ دکھانے کی ضرورت.